بسم اللہ الرحمن الرحیم. پٹکا کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، بیٹوں، جناب نورین عارف صاحبہ، مرتضی گیلانی صاحب، ڈاکٹر آصف صاحب، امداد علی طارق صاحب، راجہ میر زمان صاحب، یوتھ ونگ کے ورکرز، میرے بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز نوجوانوں، آپ کو محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف کا سلام. آپ کو کشمیر کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. پٹکا کے میرے بھائیوں، بہنوں، آپ جانتے ہو میں جب اوپر سے وہ سڑک سے جب آ رہی تھی تو وہاں سے میری نظر پڑی اس جلسے کے اوپر. یقین جانو، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ پٹکا ایک گاؤں ہے، اس کی آبادی 3000 ہے. جب میں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو میں حیران رہ گئی. مجھے یقین نہیں آیا. میں نے نورین عارف صاحبہ سے جب پوچھا کہ یہ جہاں پر میرا جلسہ ہے، اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے پٹکا کی؟ کہنے لگی 3000. تو میں نے ان کو کہا کہ 3000 کا 3000 ہی جلسے میں آ گیا ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ تو یہاں ووٹ مانگنے آتے ہیں نا، آ بھی رہے ہیں، اپنی حکومت کا پیسہ خرچ کرنے یہاں آ رہے ہیں، لوگوں کو لالچ دینے یہاں آ رہے ہیں. میں باہر سے نہیں آئی، کشمیر میرا گھر ہے. اور آپ جانتے ہو نا کہ کشمیر کے عوام نے مجھے کیا خطاب دیا؟ کس کا خطاب دیا کشمیر کے عوام نے؟ بالکل. اور یہ خطاب یقین نہ مانو، میں نے اپنے گلے میں ہار کی طرح پہنا ہے. کشمیر آنا نہیں پڑتا، کشمیر میرے خون کے اندر ہے. کشمیر لوگ کیمپین کے لیے آتے ہیں، کشمیر میرے دل میں رہتا ہے، میرے دل میں رہتا ہے. اور آج جتنا آپ کو ملال ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو عمران خان، جس کا نام کشمیر فروش ہے، وہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا. بس نورین عارف صاحبہ نے ابھی صحیح فرمایا. کہنے لگی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان خصوصی طور پر، یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے. میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا ہے. یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب یہ جتنا مرضی ڈرامہ کرے، روئے دھوئے،
میری انفارمیشن کے مطابق اس میں عمران خان کی مرضی شامل تھی. اور میں یہ بات اس کو کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد، کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ اور جانتے ہو جب کشمیر کو یہ بھارت کو دے آیا، میں کشمیری عوام کے ساتھ مل کر عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کشمیری بھائی اور میرے بزرگ جو کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ تمہیں بیچنے کا حق کس نے دیا؟ ہماری مائیں بیٹیاں جن کی عصمت وہاں پر لوٹی گئی، ان کی اتنی بڑی بڑی قربانیوں کو یوں بہا دینے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ ایک منٹ بھائی، میں یہ بتاؤں، کشمیر صوبہ پہلے یہ ہم نے تو مقبوضہ کشمیر فتح کرنا تھا نا، ہم اب آزاد کشمیر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اب یہ بھی بتا دوں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. میں نے یہاں پر نعرہ سنا، میرا بھی یہی نعرہ ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. جس انسان نے ساری زندگی کھیل کود میں گزاری ہو، ایک سیکنڈ پلیز، جس انسان نے ساری زندگی کھیل تماشے میں کرکٹ گراؤنڈ میں گزار دی ہو، وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے. اور وہ بلے گھماتا تھا اپنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، اسی بلے سے اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مار مار کے ادھموا کر دیا ہے. اور وہی بربادی اور ناکامی، نااہلی اور نالائکی کا وہ سفر اب آزاد کشمیر میں بھی لانا چاہتا ہے. تو میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ اب جب یہ آئے کشمیر میں ووٹ مانگنے، تو اس سے پوچھنا کہ تم کشمیر کا سودا کیوں کر کے آئے ہو. تمہاری خارجہ پالیسی یہ تھی کہ ٹرمپ کے بغل میں بیٹھ کر تم کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا. تو کیا کشمیر یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ کیا یہ تھی ٹرمپ کی ثالثی؟ کشمیر گوا کے آ گیا، اور اس کے بعد کیا تھی ہماری خارجہ پالیسی؟ کیا تھی سلیکٹڈ کی خارجہ پالیسی؟ عوام کو کہتا ہے میں نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے، عوام بھی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لے. اور کشمیری اور پاکستانی عوام تب سے انتظار میں ہے، کشمیر اور پاکستانی عوام تب سے انتظار میں ہے کہ وہ 2 منٹ کی خاموشی کب ٹوٹے گی. جب موقع تھا کہ تم چیخ چیخ کر کشمیر پر ہونے والے مظالم کے بارے میں دنیا کو بتاتے، تو تم نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا. تم نے اعلانیہ طور پر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی، اور وہ خاموشی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی. کیا تھی تمہاری خارجہ پالیسی؟ کہ تم یہ کہو عوام کو
کہ اگر کشمیر بھارت نے اپنے ساتھ جوڑ لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عوام کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت ڈھانے کے بعد آرام سے پوچھتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے 22 کروڑ عوام اور آزاد کشمیر عوام اور مقبوضہ کشمیر عوام کی زندگیوں کے کھیلنے کا؟ خارجہ پالیسی کشمیر پاکستان کی اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا. یہ ہے کشمیر کا سوگ منا رہا ہے. اور پھر کہا کہ ہفتے میں ایک دن پاکستانی عوام سوگ منایا کرے گی. خود ہی بتا رہا ہے کشمیر کو گنوانے کے بعد، کشمیر کا سودا کرنے کے بعد خود ہی اپنے اعمال کا سوگ منا رہا ہے. کشمیر کا سودا بھی خود کر کے آیا، کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھی خود کر کے آیا، پھینک کر آیا، اور کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم سوگ منایا کریں گے. کل جانتے ہو نا برہان وانی شہید کی کل 5ویں برسی تھی، جانتے ہو نا؟ بتاؤ جانتے ہو برہان وانی شہید کو؟ جس کا مقدمہ نواز شریف نے پورے زور اور طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اقوام متحدہ میں لڑا تھا. جانتے ہو نا؟ کل اس کی 5ویں برسی تھی. اور میں بتاؤں خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کل دفتر خارجہ میں برہان وانی شہید کی 5ویں برسی پر رات کو کانسرٹ ہو رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا. یہ سوال بھی پوچھنے باقی ہیں. میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، میں 4 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے دن رات. میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جب عوام میں نکلتے تھے تو عوام کو یہ بتاتے تھے کہ میں نے چینی کتنی سستی کی، میں نے آٹا کتنا سستا کیا، میں نے پیٹرول کتنا سستا کیا، میں نے گیس کتنی سستی کی، میں نے بجلی کتنی بنائی، میں نے ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا، میں نے کتنی موٹر ویز بنائی، میں نے کتنی سڑکیں بنائی، میں نے سی پیک میں کیا کیا میں پروجیکٹس لے کر آیا. اب جب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائیں تو وہ کیا بتائیں گے عوام کو؟ حکمران تو عوام کو بتایا کرتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کی یہ خدمت کی. وہ کیا بتائے گا؟ وہ یہ بتائے گا کہ میں نے بجلی کتنی مہنگی کی، وہ یہ بتائے گا کہ آٹے کے لیے میں نے عوام کو چینی کے لیے بھکاریوں کی طرح لائنوں میں کھڑا کیا. جانتے ہو نا پچھلے رمضان المبارک میں عوام کو اس نے 1 کلو چینی کے لیے، یقین مانو سارے میڈیا نے وہ مناظر دکھائے اور میرا دل دہل گیا. روزے کی حالت میں پاکستان کی عوام کو اس نے چینی کے لیے 1 کلو چینی کے لیے اتنا ذلیل اور خوار کیا کہ ہر پاکستانی کا دل ہل گیا. اور 1 کلو چینی کا تھیلا پکڑا کے یقین مانو وہ ان کے انگوٹھے پہ نشان لگاتے تھے، جس طرح جب آپ ووٹ ڈال کے نکلتے ہو تو انمٹ سیاہی کا نشان لگاتے ہیں نا آپ کے انگوٹھے پہ، اسی طرح 1 کلو چینی دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ جاؤ بس اب جاؤ اور اب دوبارہ نہ آنا. تو جو بربادی، تباہی، نالائکی، نااہلی، سلیکشن کا سورج پاکستان میں غروب ہو رہا ہے، اس سورج کو ہم آزاد کشمیر میں طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ.
بربادی اور تباہی اور قیامت کے جو مناظر پاکستان میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، جو عذاب 22 کروڑ عوام عمران خان کی نااہلی نالائکی کی صورت میں برداشت کر رہی ہے، اس بربادی کے سفر کو ہم کوہالہ کے برج سے ادھر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جانتے ہو، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی گرمیاں ہیں جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ یہ جانتے ہو نا کہ نواز شریف صاحب کو 2013 میں جب پیپلز پارٹی سے اقتدار ملا تو پاکستان میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی؟ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ اور آپ دیکھو نواز شریف کی عوام سے محبت، اس کی خدمت کا جذبہ کہ اس نے سازشوں کے باوجود یہ جو آج سلیکٹرز عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں نا، اس وقت یہ نواز شریف کے خلاف ہوا کرتے تھے، روز نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا کیا کرتے تھے۔ ان مشکلات کے باوجود نواز شریف نے سر پھینک کے 3 سال دن رات عوام کی خدمت کی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کیا۔ لیکن آج زیرو لوڈ شیڈنگ سے عوام نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ نواز شریف کو جھولی اٹھا کر دعائیں دیا کرتے تھے کہ نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ آج جس مشکل سے نواز شریف نے عوام کو نکالا تھا، آج وہی عذاب، آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں واپس آ چکی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر آپ گیس کے سلنڈرز استعمال کرتے ہیں نا، ذرا بتانا گیس کا سلنڈر آج کل کتنے کا ہے؟ مجھے یہاں کے عوام نے بتایا کہ نواز شریف کے دور میں روٹی سستی تھی، چینی سستی تھی، آٹا سستا تھا، سبزیاں سستی تھی، گیس سستی تھی، بجلی سستی تھی۔ اب وہی عوام رو رہی ہے۔ آپ یقین کرو، میں سندھ گئی، وہاں پر میں گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی، تو وہ سندھی میرے ساتھ اپنا رونا رو رہے تھے، کہتے ہیں بی بی خدا کا واسطہ ہم مر گئے، دوائی لینے کے قابل نہیں رہے۔ جس دوائی کی قیمت نواز شریف کے دور میں 50 روپے ہوا کرتی تھی، جانتے ہو آج کتنی ہے اس دوائی کی قیمت؟ 200 نہیں، 600% اضافہ ہوا ہے دوائی کی قیمتوں میں۔ جو 50 روپے کی دوائی ہوا کرتی تھی وہ آج 500 روپے سے اوپر چلی گئی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا اور کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ انسان ہو، چاہے وہ گھروں میں رہتی خواتین ہوں، مائیں ہوں، بیٹیاں ہوں، اسکول جانے والے بچے ہوں یا مریض ہوں، کسی کے پاس اپنے خرچے اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں۔ جب سے یہ بجٹ آیا ہے اس دن سے روز مہنگائی ہوتی ہے، روز مہنگائی ہوتی ہے، جانتے ہو نا۔ اور آج صبح میں جب اخبار پڑھ رہی تھی تو عمران خان کا بیان پڑھا کہ شاید ہمیں اب پھر IMF کے پاس جانا پڑے۔ نواز شریف نے IMF سے پاکستان کی جان چھڑا دی تھی اور یہ اپنی نالائکی اور نااہلی سے پاکستان کو دوبارہ IMF کے پاس گروی رکھ چکا ہے۔ IMF کے پاس تم پیسے مانگنے جا رہے ہو، عوام کو روٹی دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، عوام کو چینی دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، عوام کو سستی بجلی، گیس، پیٹرول دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن آزاد جموں کشمیر میں ووٹ خریدنے کے لیے، یوں پیسہ پھینکنے کے لیے پیسہ ہے تمہارے پاس۔ کہاں سے آتا ہے وہ پیسہ؟ کیا وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ ہے یا تمہیں کشمیر بیچنے کے عوض وہ پیسہ ملا ہے یا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے تمہیں وہ پیسہ ملا ہے جو تم اپنے ووٹ خریدنے کے لیے یہاں خرچ کر رہے ہو؟ لیکن یاد رکھنا عمران خان، کشمیر کے عوام بکنے والے نہیں ہیں۔
अच्छा, आज एक सुबह में देख रही थी सर्वे आया है आजाद कश्मीर के बारे में कि कौन सी जमात आजाद कश्मीर में सबसे आगे है। तो आप सबको मुबारक हो, कश्मीर के अवाम को मुबारक हो कि उस सर्वे के मुताबिक, वैसे मुझे सर्वे की जरूरत नहीं, आपकी ये जोश और जज्बा सब बताता है। जो मैं यहाँ की सड़कों पर अवाम में जो जज्बा देख रही हूँ, उसमें मुझे ये यकीन है, आपको मुबारक हो कि मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। तुम भले ही नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर बंद कर दो, तुम भले ही उसके खिलाफ मुकदमे बना दो, तुम भले ही उसको जेलों में डाल दो, तुम भले ही उसको डिक्लेयर कर दो कि वो मुल्क से चला गया है, भाग गया है, वो आज भी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम के दिलों में बसता है। और जहां भी मैं आजाद कश्मीर में जाती हूँ, एक ही नारा सुनने को मिलता है, और वो है नवाज शरीफ वी लव यू। और आखिर में मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर आए अजाब की तरह मैं कश्मीरियों को पाकिस्तान के अवाम की तरह आटे और चीनी की लाइनों में लगने के लिए दरबदर नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह। कश्मीर के अवाम को गैस और बिजली के बोझ तले दबने की इजाजत नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। अब कश्मीर के अवाम के पास दो रास्ते हैं। वैसे आपका रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन और आपका रास्ता नवाज शरीफ है, मैं जानती हूँ। क्या बर्बादी का सफर आजाद कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देना है, या नवाज शरीफ के तरक्की का सफर जारी रखना है? क्या कश्मीर नवाज शरीफ जैसे शेर के साथ, जिसने आंखों में आंखें डालकर बुरहान वानी शहीद का और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, क्या कश्मीर उस जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा है, या इमरान की कश्मीर फरोशी के साथ खड़ा है? और मैं आखिर में मैं अपनी माओ और बहनों और बेटियों को ये कहना चाहती हूँ, आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन वाले दिन कोई भी अपने घरों में ना बैठे, जॉब दर जॉब निकलें, अपने खानदान के साथ निकलें, अपने हमसायों के साथ निकलें, अपने दोस्तों के साथ निकलें, अपने मोहल्ले वालों के साथ निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। और कोई भी खातून अपने घर में ना बैठे। और नौरीन आरिफ साहिबा आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, वफादार है नवाज शरीफ की। इनका साथ देना, शेर पर मोहर लगाना और अपनी कामयाबी की ये जंग जीत के आना। और आखिर में एक दफा फिर, एक मिनट, आखिर में एक दफा फिर, अगर ये वोट चोर इमरान खान आपके वोट पर आदतन डाका डालने की कोशिश करे, तो इसको उस तरह पकड़ना जिस तरह डस्का के अवाम ने इसको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जो वोट चोरी करेगा उसको कहां से पकड़ना है? यहां से, गर्दन से पकड़ना है, भागने नहीं देना। और ऐसी धांधली की
2018 में तो लोगों को समझ ही नहीं आई ना कि धांधली किस तरह हुई। मुस्लिम लीग नून का वर्कर वोटर हैरान भी था, परेशान भी था, लेकिन शाबाश है मुस्लिम लीग नून, आपको ना सिर्फ अब अपना आपको वोट देने का पता है, आपको वोट पे पहरा देना भी आ गया है। अपना हक इनसे छीनना भी आ गया है। याद है ना 10 की सीट कैसे इनके हलक से निकलवाई थी हमने? तो वोट चोरों को ना सिर्फ पकड़ना है बल्कि कैफरे किरदार तक भी पहुंचा के आना है। तो वादा करो अपने वोट पे पहरा दोगे ना? वोट पे डाका नहीं डालने दोगे ना? और फिर इस नारे का पता है ना, ठप्पे पे ठप्पा। मजा नहीं आया, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करे। मेरे साथ बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। और ये भी याद रखना कि नवाज शरीफ का आपने जिस तरह साथ दिया, तो अब आपने वोट पर पहरा भी उसी तरह देना है। वादा? कश्मीर आजाद, कश्मीर जिंदाबाद। शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, यूथ विंग जिंदाबाद। और आखिर में एक दफा नवाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।